السلام علیکم ٹریڈرز آج آپ لوگوں کے لیے میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آیا ہوں۔ آپ لوگوں کو آج میں سمجھانے جا رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے بریک آؤٹ کو کیسے مارکیٹ میں ڈھونڈنا ہے اور کیسے آپ لوگوں نے اس پہ ٹریڈ لینی ہے، کیسے آپ لوگوں نے اس پہ پروفٹ بنانی ہے بریک آؤٹ پہ، اور کیسے لاس سے بچنا ہے۔ مارکیٹ میں عموماً دو قسم کے بریک آؤٹ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے فیک بریک آؤٹ اور ایک ہوتا ہے ریئل بریک آؤٹ۔ دونوں نام سے ہی ظاہر ہے کہ بریک آؤٹ کسے کہتے ہیں، فیک بریک آؤٹ کسے کہتے ہیں اور ریئل بریک آؤٹ کسے کہتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو ایک شرط بھی ہوگی کہ آپ نے اس کو بھی ٹیسٹ کرنی ہے، آپ نے اس پہ پریکٹس بہت کرنی ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ آپ دیکھیں گے ویڈیوز دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی، نہیں، آپ نے اس کو یوز کرنا ہے، آپ نے اس پہ پریکٹس کرنی ہے، بگ ٹیسٹ کرنی ہے۔ آپ دوسروں کے ویڈیو کو دیکھ کے آپ اسے پروفٹ نہیں بنا سکتے، آپ نے اس پہ پریکٹس کرنی ہے۔ آپ جب میری ویڈیو بھی دیکھیں گے تب بھی آپ کو اتنی سمجھ نہیں آئے گی جتنی آپ اس پہ پریکٹس کریں گے۔ پریکٹس کر کے آپ کو جتنا نالج ملے گا، اتنی جتنی پریکٹس ہوگی آپ کو اتنی زیادہ ہی آپ کو مطلب کہ منافع ملے گا اس سے۔ تو چلیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ اس سے پہلے میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ ویڈیو کو توجہ کے ساتھ دیکھیے، ایسا نہیں ہے کہ کٹ کٹ کے نہ دیکھیے، تھوڑا دیکھا تھوڑا اسکپ کیا، تھوڑا دیکھا پھر تھوڑا اسکپ کیا۔ ویڈیو کو فل دیکھیے، فوکس کے ساتھ دیکھیے، ایک بار سمجھنا آئے دوسری بار بھی دیکھیے، دوسری بار نہ آئے تیسری بار بھی دیکھیے، لیکن ویڈیو کو توجہ کے ساتھ دیکھنی ہے، فوکس کر کے دیکھنی ہے، فل فریش مائنڈ کے ساتھ دیکھیں کہ تب آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو چلیے چلتے ہیں بریک آؤٹ کی طرف۔ بریک آؤٹ یہ ہے، فیک بریک آؤٹ ہے۔ فیک بریک آؤٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہے یہاں سے مارکیٹ اوپر جا رہی تھی، یہ ایک ریزسٹنس ہے، سپورٹ ہے، سوری ایک سپورٹ لائن ہے۔ سپورٹ کا مطلب ایک چیز نے دوسری چیز کو سہارا دینا، سپورٹ کہتے ہیں۔ مطلب کہ جب یہ اوپر سے مارکیٹ گر رہی تھی یہ یہاں پر اس کو سہارا ملا تو ہم اس کو سپورٹ کہتے ہیں، اور یہاں سے مارکیٹ نے پھر دوبارہ کیا یہاں سے سپورٹ کو بریک کر کے ریزسٹنس تک چلی گئی۔ یہاں پر ایک ریزسٹنس ہے لائن جہاں پر بائر چلے گئے، آئے یہاں تک بائر آ گئے، لیکن اس کے بعد اوپر کیا ہوا، اوپر یہاں پہ سیلر موجود ہے۔ سیلر نے کہا کہ نہیں، اب آپ کی پاور جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، اب یہاں سے ہم آنا شروع کریں گے۔ تو وہاں سے سیلر آنا شروع ہو گئے۔ سیلر نے بھی صرف ایک ہی کینڈل دیے، یہ ایک کینڈل دیے لیکن اسٹرانگ کینڈل ہے۔ تقریباً اس ایک کینڈل کو یہ جو لاسٹ ون کینڈل ہے بائر کا، لاسٹ کینڈل کو اس نے کور کر دیا، باڈی کو بھی کور کر رکھا ہے، تقریباً اگر ہم دیکھیں گے تو وک کو بھی کور کر رکھا ہے، لیکن اس کو بریک نہیں کیا ہے، اس کے نیچے نہیں آئی ہے۔ یہ ریڈ کینڈل سپورٹ کے اوپر ہی بریک ہو گئی ہے، کلوز ہو گئی ہے۔ اس کے بعد دوبارہ بائر آئے ہیں، دوبارہ بائر آئے ہیں یہ والے۔ بائر نے کیا سیلر کو دبا دیا، سیلر کو کہا کہ نہیں یہاں پر ہماری طاقت ہے، تو دوبارہ بائر آ گئی۔ بائر نے دوبارہ اوپر چھلانگ لگائی، ایک دو کینڈل آئی بائر کی، ایک کینڈل آئی ہے یہ والی، دوبارہ سیلر آنے شروع ہو گئے تھے، لیکن ریزسٹنس، یہ ہے ایک ریزسٹنس لائن، یہ ہے سپورٹ لائن، ان دونوں لائنوں کے درمیان اب مارکیٹ گھوم رہی ہے، دونوں لائنوں کے درمیان مارکیٹ گھوم رہی ہے، اوپر نیچے نہیں ہو رہی ہے۔ مطلب کہ ان دونوں لائنوں کے درمیان، سپورٹ اور ریزسٹنس کے درمیان مارکیٹ چل رہی ہے۔ ریزسٹنس اوپر نہیں جانی دے رہی اور سپورٹ جو ہے وہ نیچے نہیں جانی دے رہی ہے، اور ریزسٹنس اوپر نہیں جانی دے رہی مارکیٹ کو، اس کے اندر ہی مارکیٹ کو دبا رکھا ہے۔ مارکیٹ نے دوبارہ کیا دوبارہ بائر آئے ہیں، یہ والے بائر آ گئے ہیں۔ بائر نے کیا اوپر چلی گئی، ریزسٹنس کو بریک کر دیا ہے، دوبارہ سیلر آئے ہیں۔ سیلر اس کے بعد یہ والی جو سیلر ہے، یہ اوپر والی، یہ سیلر آئے ہیں مارکیٹ میں، ریزسٹنس کے اوپر آئے ہیں، لیکویڈیٹی تک آئے ہیں، اوپر تک اس کی وک چلی گئی ہے، لیکن یہ ہے یہاں تک سیلر آ چکے ہیں، لیکن اس کے بعد بائر آئے، بائر نے اس کو دبا دیا، نیچے ریزسٹنس تک لے آئی ہے کہ نہیں یہ فیک بریک آؤٹ ہے۔ اگر یہ ریئل بریک آؤٹ ہوتی تو یہاں پر یہ والی کینڈل جو ہے یہاں پر ایک گرین کینڈل آتی،
یہاں پر بھی گرین کینڈل آتی، یہاں پر بھی گرین کینڈل آ جاتی، تب وہ اس کی الگ کنسیپٹ ہے، اس پہ ٹریڈ لینا، اس پہ ٹریڈ کیسے ہوگی وہ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو سیکھنے کو ملے گا۔ لیکن یہاں پہ فیک بریک آؤٹ کی بات ہو رہی ہے کہ آپ فیک بریک آؤٹ پہ کیسے ٹریڈ لیں گے۔ یہاں پہ جب سیلر اوپر جا رہے تھے، بائر نے اسے دبا دیا، وک چھوڑ رکھا ہے، وک کو چھوڑا ہے، لیکن بائر اس پہ ہیوی ہو گئی، اس کو نیچے تک لے آئی، یہاں تک اس کو کلوز کر دیا، اور دوبارہ سیلر کو دبا دیا، سیلر آ گئے ہے، بائر کی پریشر ختم ہو گئی ہے، اب سیلر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہوگا، آپ نے ٹریڈ کہاں پہ لینی ہوگی، کیسے لینی ہوگی۔ یہ ہے ریزسٹنس اور یہ ہے سپورٹ لائن۔ یہ سیلر تھے جو کہ اوپر مطلب کہ ریزسٹنس کے اوپر ہی چلے گئے تھے، مارکیٹ نے اس کو دبا دیا، نیچے آ گئے، دوبارہ سیلر انٹری کر رہے، مضبوط انٹری دے رہے سیلر دوبارہ انٹر ہو گئے، ریزسٹنس کو بھی توڑا، سیلر کو بھی توڑا، سپورٹ کو بھی توڑا کا ہے، دوبارہ کہاں چلے گئے، نیچے تک آئے ہیں، یہ ہے کہاں آئے ہیں، ریزسٹنس کے نیچے آ چکے ہیں، اور یہ کیا ہے، یہاں پہ بریک آؤٹ ہو چکا تھا، دوبارہ مارکیٹ اپنی جگہ پہ آ چکی ہے، یہاں پہ جو مارکیٹ چل رہی تھی اس لائن میں جو مارکیٹ چل رہی، دوبارہ مارکیٹ اسی ہی زون میں آ چکی ہے، مطلب کہ آپ اسے ریئل بریک آؤٹ، اگر یہ ریئل بریک آؤٹ ہوتی تو یہ یہاں سے اوپر چلی جاتی، لیکن یہ فیک بریک آؤٹ ہے، مارکیٹ دوبارہ اپنی زون میں آ چکی ہے۔ آپ نے ٹریڈ کیسے لینی ہے، آپ نے ایک دو کینڈل کا ویٹ کرنا ہے، ایسا نہیں ہے کہ جب مارکیٹ جس سپورٹ کے نیچے آئی تو آپ نے ڈائریکٹ ٹریڈ لیں، نہیں، آپ نے ویٹ کرنا ہے ایک دو کینڈل کا، آپ ویٹ کریں گے کہ مارکیٹ نے سیٹ اپ پہ آ جائے تبھی ٹریڈ ہوگا، ایسا نہیں ہے کہ آپ ڈائریکٹ ٹریڈ لیں گے۔ یہ کینڈل آئی، اس کے بعد ایک اور کینڈل آئی، آپ نے ویٹ کرنا ہوگا کہ مارکیٹ کب اس سپورٹ پہ آئے گی، جب اس سپورٹ تک مارکیٹ آئے گی تب آپ کا ٹریڈ ہوگا، ایسا نہیں ہے کہ آپ ڈائریکٹ ٹریڈ لیں گے۔ ایک سیلر کی کینڈل آئی، دوبارہ بائر کی کینڈل آئی، آتے رہیں گے، سیلر کی بھی آئیں گے، بائر کی بھی آئیں گے، لیکن آپ نے کیا کرنا ہوگا، آپ نے اپنے سیٹ اپ پہ بیٹھ کے ایک سیٹ اپ بنانا ہوگا کہ میں یہاں پہ ٹریڈ کروں گا۔ آپ کا سیٹ اپ یہ ہوگا کہ اس بریک آؤٹ پہ کہ سیلر کو یہ جو سپورٹ ہے، سپورٹ کو ٹچ کر کے آپ ٹریڈ لیں گے، مارکیٹ جب اسے ٹچ کرے گی تبھی آپ ٹریڈ لیں گے۔ یہاں پہ بائر آئی، دوبارہ سیلر آئی، سیلر کی جو وک یہ دیکھ رہی ہے نا، جیسے ہی اس لائن کو یہ ٹچ کرے گی تبھی آپ کی ٹریڈ ہوگی، یہاں سے آپ نے ٹریڈ لینی ہوگی، سیفٹی مارجن کے ساتھ ہوگی، یا اگر سیفٹی مارجن کے ساتھ نہ بھی ہوئی تو آپ اس سپورٹ سے بھی ٹریڈ لے سکتے ہیں، سپورٹ سے 1 منٹ کے لیے بھی لے سکتے ہیں، 2 منٹ کے لیے بھی لے سکتے ہیں، 5 منٹ تک آپ ٹریڈ لے سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ اس کو بیک ٹیسٹ کریں، اس پہ ٹرائی کریں، اس پہ پریکٹس کریں، ایسا نہیں ہے کہ آپ پریکٹس نہیں کریں گے ڈائریکٹ آپ اس پہ ٹریڈ نہیں لے سکتے، اگر آپ اس پہ ڈائریکٹ ٹریڈ لیں گے تو یہ آپ کو لاس ہی کرائے گا، آپ کو بہت سارا لاس دے، تو آپ نے اسے پروفٹ ایسے ہی لینا ہے کہ آپ نے اس کو ڈیمو پریکٹس کرنی ہے، فیک بریک آؤٹ پہ، ریئل پہ پریکٹس نہیں کرنی، ریئل پہ پریکٹس کرو گے تو لاس ہی کرو گے، لاس ہی کھاؤ گے، تو اس لیے میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ اسے ڈیمو پہ ہی پریکٹس کریں، ڈیمو پہ ہی ٹیسٹ کریں، تقریباً 10-15 بار، تو آپ اس سیٹ اپ کو ڈھونڈتے ہی رہیں، جتنی بھی زیادہ آپ اس کو ڈھونڈتے رہیں گے اتنی ہی زیادہ آپ کو فائدہ ملے گا، اتنی ہی زیادہ آپ کو اس کی نالج ہوگی، اس کے بارے میں آپ کو معلومات زیادہ ملے گی، تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو ملے گا سیکھنے کو ریئل بریک آؤٹ یا تھا فیک بریک آؤٹ، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو ریئل بریک آؤٹ ملے گا، ریئل بریک آؤٹ کی ٹاپک ہوگی، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔